إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ ہمارے یہاں ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے تقدیر کا۔ تقدیر کیا ہے؟ اور یہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھائی یا برائی کرنے کی طاقت یا قدرت، یہ تقدیر اصل میں قدرت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی کا خدا الگ نہیں ہے۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی برائی کو اللہ کی طرف منسوب کریں تو یہ ایک بری صفت بن جاتی ہے، لہذا اس کے لیے ایک برائی کا خدا انہیں پھر اہرمن ایجاد کرنا پڑا، اور اس کے مقابلے میں نیکی کا خدا یزداں۔ امتحان یہی تھا کہ انسان کو قدرت دی جائے اچھا کرنے کی بھی برا کرنے کی بھی، امتحان اسی کا نام ہے۔ اگر برائی کی قدرت دی نہ جاتی تو سارے ہی اچھے تھے، پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ اگلے کو آپ گلہ اس کے حوالے کرتے ہیں، چابی اس کے حوالے کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے پیسے میں کہ نہیں، اس کا نام امتحان۔ اندھے کو یہ کہنا کہ دیکھو بد نظری مت کرنا، تو وہ غریب تو چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اسے کوئی نمبر نہیں ملیں گے کہ دیکھو جی بڑے شریف آدمی ہے، مجال کیا اس نے نظر اٹھا کر کسی نامحرم کو دیکھا ہو زندگی بھر، اس لیے کہ اسے دیکھنے کی قدرت نہیں تھی۔ امتحان اس کا ہے جسے آنکھیں دی ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے عام طور پہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ انسانی ذہن شاید اس کی جو گہرائی ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جن ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا کر دیا جاتا ہے تو اس کی سیٹسفیکشن بھی بہت ضروری ہے۔ بیماری جو ہے یہ کسی کا آئیڈیل نہیں، ہم میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہونا چاہتا، لیکن جو بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اسپتال بنانا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کس حد تک آزاد ہیں اور کس حد تک پابند ہیں۔ عام طور پہ جو لوگ بھٹکنا چاہتے ہیں، راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ اسے بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں نا جی جب اللہ ہی نے فیصلہ کر دیا ہماری گمراہی کا تو ہم پھر کیا کر سکتے تھے۔ بڑے معصوم ہیں بیچارے، اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو پھر نیکوں کو نیکی کا بدلہ بھی نہیں ملنا چاہیے، وہ بھی لکھی ہوئی کر رہے ہیں۔
انہیں جزا نہیں ملنی چاہیے، بروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، تو پھر نیکی اور برائی کا جو وجود ہے جس پہ ہم نیک اور بد کا اطلاق کرتے ہیں، اپنی بچی کے لیے نیک لڑکا ڈھونڈتے ہیں، یہ تو ایک شراب ہے۔ نیکی کیا چیز جب اس کا مطلب ہی کوئی نہیں، تو اس کے لیے تقدیر کو بہانہ بنانا، جب اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لیں گے، اللہ نے نہیں چاہا تو پھر ہم نماز کیا پڑھیں گے؟ یہ لولے لنگڑے بہانے ہیں، یہ کوئی سیریس قسم کی بات نہیں ہے، اس کو کوئی عدالت نہیں مانتی، کسی مذہب کی عدالت نہیں مانتی۔ جن ممالک میں سوشلزم اور کمیونزم ہے، جہاں خدا کو نہیں مانا جاتا، وہاں بھی یہ کوئی جواز نہیں مانتے، جہاں مانا جاتا وہاں بھی اس کو کوئی جواز نہیں مانتا کہ بندے کو قتل کر دے اور عدالت میں کہ جی اللہ نے اس کی عمر ہی اتنی لکھی تھی۔ اللہ پاک خود قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتی، اللہ کے اذن سے مرا ہے۔ تو کوئی عدالت اسے چھوڑ دے گی؟ واقعی بھائی یہ تو اللہ نے لکھا تھا کہ اتنے بجے یہ مر جائے، اور یہ اللہ نے لکھا تھا کہ یہ گولی سے مرے گا، اور یہ اللہ نے لکھا تھا کہ اس کو فلاں صاحب گولی ماریں گے۔ یہ تو صاحب جو ہے انہوں نے تو اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی مرضی پوری کی ہے۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ کہ اس نے گولی سے مرنا تھا، تو اس بندے کو کہیں سے فیکس آیا تھا، اللہ پاک نے پرنٹ آؤٹ نکال کے بھیجا تھا لوح محفوظ سے کہ بھائی جاؤ جلدی کرو، ٹائم لیٹ نہ ہو جائے، تم نے جا کے اسے گولی مارنی ہے۔ وہ تو 7 ارب میں سے کوئی بھی گولی مار سکتا تھا اسے، آپ نے کیوں ماری؟ مجھے جی یہ لیٹر ملا تھا۔ دیکھنا بندہ جب سرکاری حکم پر مارا جاتا ہے تو یہ جو پھانسی دیتے ہیں یہ بھی بندہ ہی مارتے ہیں۔ تارمسی بندہ ہی مارا کرتا تھا، لیکن کوئی نہیں کہتا تارمسی قاتل تھا، اس لیے کہ وہ سرکار کے حکم پر مارتا تھا اور اس کے پاس اس کا لیٹر تھا۔ قاتل کے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے اللہ پاک کے دارت الخاصہ کی طرف سے اور ڈیوائن کورٹ کی طرف سے کہ بھائی یہ فلاں بندہ اتنے بجے اس کو مارے گا۔ اس نے اپنے ارادے اور اپنے سب سے پہلے دیکھا کہ موٹیو کیوں مارا ہے بھائی، سب سے پہلے عدالت میں موٹیو دیکھا جاتا، جی دشمنی تھی جی وہ طلاق دے دی تھی، جو اغوا کر کے لے گیا تھا جی زمین پر قبضہ کر لیا، موٹیو دیکھا جاتا۔ جو بھی قتل کرتا ہے اپنا اس کا پرسنل موٹیو ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس بندے کو بچا لیتا، یہ جو مارنے جا رہا ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یہ اس کو اپنی پڑ جاتی، یعنی اللہ پاک اگر اس کو بچانا چاہتا 100 راستے تھے، اللہ نے اس کو بچایا بھی نہیں اس لیے کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اور اس کو آرڈر نہیں دیا تھا کہ تم جا کے مارو، اور یہ اللہ کی اطاعت میں مار رہا تھا۔ کوئی بندہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس کو تو اللہ نے حکم دیا حی علی الصلاۃ، اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ آؤ نماز کی طرف، نام لے کے بلایا جاتا ہے آؤ چودھری اور نماز کی طرف، تمام اہل ایمان کو بلایا جاتا ہے۔ اس میں جس بندے نے نماز نہیں پڑھی وہ مجھے تو اللہ نے لکھی نہیں تھی تو بلایا کیوں تھا؟ جب تم نے کلمہ پڑھ لی ہے، نہیں لکھی تھی تمہارے پاس کوئی پرنٹ آؤٹ ہے کہ یہ دیکھیں میرے اس میں پرنٹ آؤٹ میں عصر کی نماز ہے ہی نہیں۔ جب آدمی شفٹوں میں کام کرتا ہے اوور ٹائم لگتا ہے تو لسٹ بتاتا ہے نا کہ میرا اس لسٹ میں اوور ٹائم والی لسٹ میں نام ہی نہیں، کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، اللہ پاک نے انسان کو ارادہ سونپ دیا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے جس کا ایک پرتاؤ انسان کو دیا گیا ہے، اور اسی کو روح کہا گیا ہے۔ یہ ارادہ بہت بڑی چیز ہے، اور انسان پر اللہ پاک نے بہت اعتماد کر کے اس کے حوالے کیا۔ فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ پاک یہ صفت ارادہ جو ہے یہ تو بڑی اہم ہے، بڑی ڈیسائسو ہے، یہ تو اس جیسے بندے کے حوالے کر دیں گے آپ تو گڑبڑ ہو جائے گی، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میری اپنی اسکیم ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں نے انکار کر دیا ہے،
معمولی چیز نہیں ہے. ہم اسے بڑا ایزی لے کے، وہ جس طرح کوئی سانپ کو کوئی رسی سمجھ کے کھیل رہا، اسے اچانک پتا چلے کہ بھائی یہ تو سانپ ہے، پھر جو اس پہ گزرتی ہے. کیبل کے اندر کرنٹ ہو، بندہ یہ سمجھے کہ بجلی گئی ہوئی ہے یا میں نے آف کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کھیلنے لگے، اسے پکڑنے لگے، ننگے ہاتھ سے ٹچ کرنے لگے، اور اچانک اسے کوئی بتائے گا نہیں بھائی اس میں کرنٹ ہے، تو پھر اس کے پسینے چھوٹ جاتے. کاش کہ انسان کو اپنے اس ارادے کی اہمیت اور ہلاکت خیزی کا اندازہ ہو جائے. کوئی سمجھتا ہے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ بند کمرے میں جو چاہے کلک کر لے. اللہ پاک معاف فرمائے، بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے اس وقت جب کہ کوئی نہ دیکھ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک وہ نہیں ہے جس کی جلوت پاک ہو، اس کی مجلس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اماموں والے بیٹھے ہوئے ہیں. نیک وہ ہے جس کی خلوت پاک ہے، کوئی نہیں اور وہ پاک ہے، وہ ہے اور اس کا خدا ہے، اور وہ وہاں پاک ہے. بندوں سے زیادہ اللہ سے حیا کرتا ہے اور بندوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. بندوں میں جو عزت بناتا ہے اور اللہ کے سامنے اس عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اس لیے کہ فزیکلی اس کو سامنے نظر نہیں آتا، اللہ پاک اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے. یہ ارادہ دو دھاری تلوار ہے کہ تم جو چاہو کرو. اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. حرم میں جو جیبیں کاٹتے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، کافر کا داخلہ منع ہے وہاں پہ. چونکہ فوری نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، فالج نہیں ہوتا، خارش نہیں ہوتی، اسکن الرجی نہیں ہوتی، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان بے وقوف ہیں جو اتنے دور سے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں. یہ اللہ تو کچھ نہیں کرتا، اپنے گھر میں جیب کاٹنے والے کو نہیں پکڑتا. ایسے ہی لوگ ڈرتے ہیں، ایسے ہی رو رو کے معافیاں مانگتے. اس نے کب کہا ہے کہ یہاں نیکی یا بدی کا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے سوشل سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں بدی کے اور نیکی کے، وہ تو یہاں نکل آتے ہیں، اور وہ بھی کسی حد تک، لیکن اس کا پورے کا پورا بدلہ وہ یہاں ممکن نہیں. وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دیکھو تمہاری توفون، پوری وفا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. دیکھو تمہاری نیکی اور بدی کی پوری جزا، پورا پورا بدلہ صرف آخرت میں ممکن، یہاں نہیں. یہاں تھوڑا بہت ٹوکن بدی کا بھی مل جاتا ہے، نیکی کا بھی مل جاتا ہے، لیکن ایک ٹوکن ایک سمبولک چیز ہوتی ہے، اصل چیز نہیں. جب انسان کوئی بدی کرتا ہے تو اس کے کچھ اور بھی ساتھی ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں کرتا. انسان کی فطرت بڑی نیک پاک پیدا کی گئی ہے، کچھ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ ریزنز ہوتے ہیں، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے لیے انسان بدی کرتا ہے. ایک بندے کو آپ یہاں پکڑ کر سزا دے دیں گے تو وہ جو ذرائع تھے جنہوں نے اس کو انسپائر کیا، انسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے الفاظ سے اس کی مدد کی، ہلا شیری کر کے کروایا اسے، وہ ماحول پیدا کیا انہوں نے، ان کو سزا کون دے گا؟ قاتل قتل کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت لمبی داستان ہوتی، ان تمام کا احاطہ کیا جائے گا. وہ بھی کسی نہ کسی پر قیامت کے دن انگلی رکھے گا کہ اللہ اگر یہ نہ کرتے تو میں اس نوبت تک بات نہ پہنچتی. ساغر صدیقی نے نقشہ کھینچا ہے نا، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا. ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور. کوئی ہے نا معاشرے میں، اماں کہتی ہے رشوت لے لو، بیوی کہتی ہے رشوت لے لو، پھر لیتا بندہ، کسی کی خاطر لیتا ہے.
ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا. چھلکے ہوئے تھے جام پریشان تھی زلف یار، کچھ ایسے واقعات سے گھبرا کے پی گئے. ماحول نے کروا لیا، سارے سوٹا لگا لے تو اس نے بھی پکڑ کے لگا لیا، پھر نشہ ہو گیا. ہمیشہ پہلی برائی ہنسی مذاق میں ہوتی ہے. ہمیں شغل چلو یار شغل لگاتے، اور اللہ پاک نے کہا اس شغل میں ٹریپ مت ہو جانا، ہمیشہ سیریس ہو کے رہنا. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کر رہے ہوتے ہو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ نوٹ رکھو، کہیں بھی شغل نہیں لگانا. اللہ کی حدیں شغل میں ہی اصل میں توڑی جاتی. ہر سگریٹ پینے والا پہلا سگریٹ ہمیشہ فری میں ہی پیتا ہے. دوست یار فری میں پلاتے ہیں ہفتہ 10 دن، یا ابا جی کو حقہ گرم کر کے دیتا اور خود عادت پڑ جاتی ہے اسے. یہی ذرا پھر کچا سگریٹ جب پیتا ہے تو بھی شغل میں ہی پیتا ہے. اور یار کچھ نہیں ہوتا یار، دیکھو میں 20 سال سے پی رہا ہوں. انسان کو اللہ کی حدوں کے معاملے میں ہمیشہ سیریس رہنا چاہیے. تو ارادہ دیا اللہ پاک نے، اور اس ارادے کو محدود رکھا، اس ارادے کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے وہ مجھے قتل کر دے. اب ضروری نہیں کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے. اگر اللہ نے میری عمر 60 سال لکھی ہے تو بحیثیت خدا اسے ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھنی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے 60 سال زندہ رکھنا ہے. مجھ پر نہیں، اسے میرے ارد گرد ہر بندے پر نظر رکھنی ہے کہ کوئی اسے 60 سال سے پہلے مار نہ دے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اولیاء اللہ اور فلاں، ان کو اس غیب کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے میری حفاظت کرنی ہے. یہ اللہ کی ضرورتیں ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو، وہ عالم الغیب ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، وہ لوگوں پر کہ تقدیروں پر اپنا کنٹرول رکھے تاکہ وہ اس کی اسکیم کو ڈسٹرب نہ کرے. آپ جب گاڑی کی تعلیم کرتے ہیں 2 سٹیئرنگ ہوتے ہیں. ایکسیلیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے، استاد کے پاس نہیں ہوتا، لیکن بریک اس کے پاس ہوتی ہے. وہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے آپ کی غلطی کو، لیکن جب وہ دیکھتا ہے یہ مجھے بھی مروانے لگا تو بریک مار لیتا. ہو بھائی صبر کرو، بس اتنا کچھ. اللہ پاک بریک اپنے پاس رکھتا ہے جب کسی کی کیا ارادہ اس کی تقدیر سے ٹکراتا ہے، دوسرے بندے کی تقدیر سے ٹکراتا ہے، تو وہ پھر اس کو روک لیتا ہے. وہ میرے ارد گرد سے جو گزر رہی ہیں گاڑیاں، جا رہا ہوں میں 140 پہ میں جا رہا ہوں، 180 پہ دوسرے جا رہے ہیں، اللہ نے ہر گاڑی پہ نظر رکھی کوئی اس کو ٹکر نہ مار دے. میں جہاں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساتھ ہوتا ہے تو میں زندہ ہوں. اپنی قدرت سے ساتھ ہوتا ہے. لکھتے ہیں نا روڈ کے بارے میں لکھا تھا الطریق مراقب بالرادار. اللہ کا نام الرقیب بھی ہے. الرقیب وہی ہے، مراقبہ کر رہا ہے، نظر رکھے ہوئے تمہارے اوپر. صرف وہ ایک ریڈار نہیں جو 10 کلومیٹر کے بعد آتا ہے، وہ ایک وہ ہے جو ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ہے. اس سے چھپا کے تم کچھ نہیں کر سکتے. ولا 5 الا هو سادسهم، 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہوتا. تو جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میں رستے میں رکتا ہوں، جہاں میں کھاتا ہوں، وہ نظر رکھتا ہے کہ فوڈ پوائزن نہ ہو جائے. اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، میرا وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، تقدیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ حفاظت ہٹا لیتا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِّن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس کے آگے پیچھے اللہ نے
گارڈ لگا رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ اس بندے کی حفاظت کرنی ہے۔ بندہ مجھے پتہ نہیں جی، کسی نے مجھے گاڑی سے اٹھا کے ایسے کر کے باہر پھینک دیا، باقی مارے گئے، جل گئی گاڑی، میں بچ گیا۔ وہ کچھ محافظ ہیں، آڑ لگا رکھی اللہ پاک نے انویزیبل، کہ جو مجھے مرنے نہ دے۔ جب وقت آتا ہے تو وہ گارڈ ہٹا لیے جاتے ہیں کہ بھئی اب اس کا وقت آ گیا، پھر کوئی ذریعہ، کوئی سبب بن جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جو بندے نے جی کھکڑی کھا دیا ایسا ہو گیا۔ کھکڑی 60 سال سے کھا رہا تھا، بھائی پہلی دفعہ کھائی ہے بندے نے کھکڑی، آج کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ آڑ ہٹا لے گی۔ تو ان معنوں میں جب تک میں اپنی تقدیر کے ٹریک پہ رہتا ہوں کوئی مداخلت نہیں، جب میری گاڑی، میرا ارادہ دوسرے کی تقدیر میں مداخلت کرتا ہے تو اللہ پاک روک دیتا۔ مکمل کنٹرول ہمیں نہیں دیا گیا، اور مکمل کنٹرول میں ہمیں نہیں رکھا گیا۔ لوگ مسجد میں سے کلاک نکال کے نہیں، میں نے کہا اللہ کے گھر میں سے لوگ جیبیں کاٹتے۔ مکمل کنٹرول میں بھی نہیں رکھا گیا، مکمل چھوڑا بھی نہیں گیا کہ ہم جو چاہیں کرتے پھر۔ ہمارے ارادوں پہ نگاہ رکھی ہوئی، جہاں اس کی حکمت چاہتی ہے وہ اس کو ناکام کر دیتا ہے، ڈسیبل کر دیتا ہے فوراً، جہاں چاہتا ہے۔ آپ جاتے ہیں، اب تو کسی زمانے میں تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل تھا، اس لیے اس کو ڈسکس کرنے پہ ذرا ممانعت تھی، لیکن اب تو بات سمجھ لگتی ہے۔ یہ جو آپ اے ٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں تو اس کی جو تقدیر ہے وہ بینک والوں نے لکھی کہ آپ جب کارڈ دیں گے اسے تو پہلے کیا ڈسپلے ہوگا۔ بعض مشینوں میں اکاؤنٹ ڈسپلے ہوتا ہے کہ سیونگ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ، بعض میں نہیں ہوتا، آپ کو ان میں سے کوئی ایک کلک کرنا پڑتا ہے۔ بعض بینکوں میں وہ نہیں پوچھتے سیونگ ہے یا کرنٹ ہے، وہ سیدھا پن کے بعد پھر آگے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کون 100 چاہیے، 200 چاہیے، 500 چاہیے، 1000 چاہیے یا ادر اماؤنٹس چاہیے۔ اب آپ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے جو اس مشین کی پروگرامنگ ہے، آپ بٹن دبا سکتے ہیں خیر اور شر کا۔ آپ بٹن دبائیں گے بیلنس انکوائری کا تو کیش وڈرال کی لسٹ نہیں آئے گی، چاہے مولوی دبائے، چاہے بینک کا ملازم باہر آ کے اسے دبائے، وہ کوئی لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ مشین تقدیر کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ ایک ماحول ہے، مشین میں مرچیں پیسی جا رہی ہیں اور اس کے پاس سے جو گزرتا ہے وہ چھینکے مارتا ہے، وہ گزرتا ہے، وہاں سے مولوی بھی گزرے گا تو اسے بھی ضرور چھینکے آئیں گے، بے نمازی بھی گزرے گا تو ضرور چھینکے آئیں گے۔ اسی طرح برائی کے ماحول میں مولوی بھی جائے گا تو بالکل اس پر وہی اثرات ہوں گے جو بے نمازی پر ہوتے۔ ماحول اپنا ایک اثر رکھتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ماحول انوائرمنٹ بنتی ہے تو ٹوکریوں کے اندر رکھا ہوا لہسن اور پیاز بھی اگ آتا ہے۔ ہم نے مٹی میں نہیں دبایا، گھر میں رکھا ہوا، ماحول نے اسے وہاں جا کے اثرات اس پر کیے اور اس کے اندر کی قوتیں شروع ہو گئی نمو ہونی۔ یہ ہے تقدیر کہ آپ دبائیں بیلنس انکوائری والا بٹن اور کہیں کہ اب اللہ آ کے مجھے روکے نا، اللہ مجھے ٹیکسی سے اتارے آ کے اور کہے کہ تم سینما مت جاؤ، مسجد میں جاؤ۔ اللہ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی تھی نا کہ میں سینما جاؤں۔ آپ اگر 2000 والا یا 1000 والا بٹن دبائیں گے تو 1000 درہم نکلے گا، وہ بھی تب نکلے گا جب آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگا۔ تو یہ بھی آپ 1000 کوشش کرتے ہیں، آپ کے مقدر میں وہ نہیں ہے، وہ چیز تو نہیں نکلے گی۔ یہ دونوں چیزیں ٹیلی کرتی ہیں، آپ کا ارادہ، آپ کی صحیح، اللہ پاک کی منظوری۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام معاملات پر آخری کنسنٹ اللہ پاک کا ہوتا ہے۔
آپ مسائی کریں، کوشش کریں، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ ٹرائی کریں، آپ کو اس سے روکا نہیں گیا، آپ کو علم غیب بھی نہیں دیا گیا کہ آپ کنفرم کریں نہیں اس میں نہیں فلاں میں میرا ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے۔ انسان اندھا دھند ٹرائی کرتا اور اس ٹرائی پر اسے اجر ملتا ہے۔ ایک جگہ کوشش کی نہیں ہوا، دوسری جگہ کوشش کی ہو گئے۔ انسان کو مساعی سے نہیں روکا گیا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اولاد اللہ پاک نے لکھی ہے، مگر اب آدمی اڑ جا کہ نہیں مجھے میرے ہی پیٹ سے دے۔ اللہ نے جب لکھ جو دیے تو پھر میرے ہی پیٹ سے دے۔ انہ علی کل شیء قدیر جو ہے اس نے اپنی ایک سنت طے کی ہے، تم اپنی ضد سے اس کی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیکر کا درخت لگا کے خوشبو، اچھا جب یہ پتے وتے نہ ہونا تو کیکر کا اور سیب کا درخت ایک ہی جیسے لگتے، پتے گرے ہوں نا دونوں کے تو بالکل ان کا رنگ بھی اور وہ سارا کچھ ایک ہی جیسا نظر آتا ہے۔ کیکر کا درخت لگانا ہے میں نے، اور پھر ضد کرنی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ سیب لگائے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میں نے سیب نہیں لگانا تو خدا تو تم ہو گئے۔ تم آرڈر دے کے اس کی عادت تبدیل کروا رہے ہو، اس کی سنت تبدیل کروا رہے ہو، تم بدلنے پہ تیار نہیں ہو۔ اس لیے کیکر لگا کر اس کے ساتھ سیب لگنے کی دعا کرنا اللہ کی انسلٹ ہے۔ وہ کام کرنا جس کا نتیجہ برا ہے اور اس کے لیے اچھائی کی دعا کرنا اللہ پاک کی انسلٹ ہے۔ دعا کے آداب میں یہ شامل ہے کہ تمہاری اپنی کوشش جو ہے وہ اس کی حدود کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب جب ہمارے یہاں بجلی کا وہ آتا ہے، وہ کنیکشن دیتے ہیں تو اس سے پہلے وہ وائرنگ ہمیں کرانی ہوتی ہے، پھر محکمے والے آ کے وہ پوائنٹ گنتے ہیں اور پھر اندازہ کرتے ہیں کہ اس گھر کو کتنی بجلی چاہیے، پھر اس حساب سے ڈیمانڈ نوٹس آتا ہے، پھر وہ پیسے جا کے جمع کرانے پڑتے ہیں، پھر کنیکشن ملتا ہے۔ اب یہاں وائرنگ تو ہوئی کوئی نہیں اور روز آ کے لائن میں لگ جاتے ہیں، کیا جو سرکار کنیکشن دو میٹر، اور میٹر تب لگے گا اندر تمہارے بھی کچھ ہوگا تو تب اللہ اولاد دے گا، لیکن شادی تو کرو۔ روز جا کے دولے جا کے چکر کاٹتے ہو۔ اچھا یہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، پہلے اپنی صحیح کرو، جو تمہارے قبضہ قدرت میں دیا گیا ہے وہ سارے اسباب فراہم کرو، پھر اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ان میں برکت ڈالے، خیر ڈالے۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ کچھ ہم نے کرنا ہے، کچھ اللہ پاک نے کرنا ہے۔ ہمیں یہ اللہ کے علم کا معاملہ ہے۔ بعض آج بھی ایک سوال تھا کہ جی جب اللہ کو پتہ ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ بھائی اللہ کو پتہ ہونے کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ اپنے پتے پر تمہیں سزا نہیں دے گا، یہ بات طے شدہ ہے۔ اللہ کسی انسان کو اپنے علم کی بنیاد پر سزا نہیں دے گا، یہ ناانصافی ہے۔ وہ اس کو زندگی دیتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اگر علم کی بنیاد پر سزا دینی ہوتی تو پیدا کرنے کا جواز ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا ہم اس کے علم کو چیلنج کر سکتے تھے؟ ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اعمال کر سکیں۔ خیر اور شر اس نے بتا دیا، افعل ولا تفعل، یہ کرو یہ مت کرو، اس کے لیے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، بلایا بار بار۔ تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر سزا نہیں دے گا، لہذا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس پہ ڈسکس کرو کہ اللہ کو کیا پتہ کیا پتہ نہیں۔ تمہیں تمہارا کیا دکھایا جائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ اپنا کرتوت نامہ پڑھ، آج اپنا آڈیٹر تو خود ہی کافی ہے، کوئی اور لگانے کی ضرورت نہیں،
کوئی چیز مس ہے تو بتا، کوئی زیادہ کمی بیشی ہوگی تو بتا، میدان حشر بتا دے فرشتے نے غلط لکھا، کلپ دکھائے جائیں گے تمہیں۔ اس لیے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کو دیکھے گا۔ جب یہ ویڈیو نہیں تھی، ایجاد ہوئی، تو اس وقت ترجمہ کیا جاتا تھا کہ اپنی اس کتاب میں دیکھے گا، اس نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ کہ نہیں، اب لگا کے دکھایا جائے گا، جو مکرے گا سامنے چلا کے دکھایا جائے گا۔ یارہ دیکھے گا، اس کو شر کو بھی دیکھے گا، خیر کو بھی دیکھے گا۔ تو اللہ پاک کے علم میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ہمارا میدان نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس پر میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کافروں کو بھی کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت تراشو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اس کی جزا مل رہی ہے جو تم کر کے آئے ہو، اللہ کے علم کی نہیں مل رہی۔ اور اللہ نے تمہیں منع کیا تھا، یہ کتاب ہے، یہ فلاں سورت ہے، یہ فلاں آیت ہے، منع کیا تھا۔ تم اب بدلے میں کوئی کتاب پیش کر دو کہ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ میں نے تمہاری تقدیر میں زنا لکھا ہے، لہذا اب جاؤ ٹیکسی بک کرو اور جاؤ دکھاؤ، میں نے تمہیں منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ اس کا ثبوت ہے۔ تم ثبوت پیش کرو کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تمہارے مقدر میں لکھا جاؤ۔ باقاعدہ دلائل ہوں گے، کھلی عدالت ہوگی، ٹائم فریم کوئی نہیں ہوگا، تسلی سے مقدمہ چلے گا۔ تمہیں حق ہوگا کہ اپنے نبی پر بھی انگلی اٹھا دو کہ ہمیں نبی نے یہ کہا تھا۔ نبی سے پوچھا جائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو خدا بنا لو، دونوں کو اللہ کے سوا؟ کہ اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا؟ اللہ جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم ہے عیسیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے علم پر فیصلے نہیں ہوں گے، تیرے کیے پر ہوں گے۔ جس پر انگلی اٹھاؤ گے اس سے گواہی لی جائے گی۔ اللہ کو پتہ ہے، اور ہونا چاہیے اگر وہ خدا ہے، نظام کائنات اس نے چلانا ہے، یہ علم اس کی خدائی کی ضرورت ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے مجھے کون مارنا چاہتا ہے، لوگوں کے ارادوں، لوگوں کی نیتوں سے اس کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ میرے حضرت جی کی آگاہی ضروری نہیں ہے کہ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں، میرے خدا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ میرا خدا، اس نے مجھے بچا کے رکھنا۔ تو ہم اب اللہ کے علم کو دلیل، کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں یہ رکھیں گے کہ آپ کو پتا تھا میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ اسی لیے پیدا کیا کہ تم کر کے دکھاؤ کہ اللہ کا علم جھوٹا نہیں ہے۔ ایک طرف رسول کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، محاسبہ ہوگا، دوسری طرف کافر کہتے ہیں کہ نانا یہ نہیں ہوگا۔ میں نے لکھا بھی ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ کہ یہ جو ملحد یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص پھل کھا لیا ہے، کوئی خاص غدود ان کے دماغ میں پیدا ہو گیا ہے، وہ بڑے جینیس ہو گئے ہیں، جو آج ان کے ذہن میں آ رہا ہے وہ کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا، ایسی بات، یہ تو پرانی زمانے جاہلیت کی باتیں، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور کہتے ہیں کہ کوئی زندگی اور زندگی نہیں ہے، یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں، کوئی مارتا نہیں، کوئی زندہ نہیں کرتا۔ سورہ الجاثیہ نا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ، ہم مرتے ہیں، کوئی نہیں مارتا، کوئی خدا نہیں ہے مارنے والا، وَنَحْيَا، اور ہم خود زندہ ہوتے ہیں، کھمبیوں کی طرح اگاتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی مگر دہر، اسی کو کہتے ہیں دہر، یہ
یہ دہر یہ لفظ اسی سے بنا ہے. جو کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس مارتا ہے، خدا نہیں مارتا. بس جس طرح گاڑی سکریپ ہو جاتی ہے اسی طرح ہم بھی سکریپ ہو جاتے ہیں. اس میں خدا کہاں سے ہے؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. سورہ دخان میں فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. اور یہ ہماری فائنل موت ہے. او بھائی ہم نے پھر کوئی نہیں اٹھنا. وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کہتے ہیں آیعدکم، کیا یہ رسول تمہیں یہ ڈراوا دیتا ہے؟ یہ وعد اور وعید جو ہے اس کا مادہ ایک، یہ اس کا ایک ہی روٹ ہے، واو عین اور دال. وعدہ، اچھائی کا جب کیا جاتا ہے میں آپ کو انعام دوں گا تو اس کو وعدہ کہتے ہیں. اور جب باپ یہ فون کر کے کہتا ہے کہ پتر میں آ کے تمہاری چمڑی اتاروں گا تو اس کو وعید کہتے ہیں. ہے یہ بھی وعدہ. جو سزا کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو وعید کہتے ہیں، ڈراوا کہتے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے. اللہ کی راہ میں دے دیا تو اپنے گھر کا کیا بنے گا تمہارا. وعدہ اور وعید. یعدکم، یہ مولوی تمہیں ڈراوے دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا بس دنیا میں چلتا نہیں ہے، بیچارے مسجد میں جو بھی جاتا ہے اسے ڈرا ڈرا کے مارتے ہیں. اب قبر میں جاؤ تم دیکھو کتنے لمبے لمبے سانپ ہوں گے اور یہ تمہارا یہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا. ایعدکم، یہ تمہیں ڈراوے دیتا ہے. انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی بن جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تمہیں پھر نکالا جائے گا. ہیہاتا لما توعدون، امپاسبل، امپاسبل، ناممکن ہے، ناممکن ہے جس کا ڈراوا تمہیں دیا جا رہا ہے. کوئی دوبارہ زندگی نہیں، مر کے مٹی ہو جاتے ہیں. جو موج کرنی ہے کر لو. بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نہیں. حالانکہ اس بیچارے نے کسی اور معنی میں کہا تھا، بادشاہ تھا، سوکھی روٹی سامنے پڑی تھی تو اس نے تنزیہ کہا تھا کہ بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست. لیکن ہم اسے استعمال دوسرے معنوں میں کرتے. یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسانیت سے آخری خطاب قرآن کی شکل میں اس وقت کیا ہے جب انسانی ذہن جو فتنے اٹھا سکتا تھا وہ اٹھا کے فارغ ہو گیا. اب یہ پرانی شراب نئی بوتلوں میں، نام تبدیل ہو گئے ملحدوں کے. یہ وہی نوح علیہ السلام کے زمانے کے ملحد ہیں، لوط علیہ السلام کے زمانے کے ملحد ہیں، حضور کے زمانے کے ملحد ہیں. یہ داعیہ اسی زمانے کے. اور ایسا نہیں کہ ان کی باتوں کا جواب قرآن نے نہیں دیا. قیامت تک جو بھی فتنہ اٹھایا جائے گا اس کا علاج اس کتاب میں میرے رب نے بتا دیا. تب دین مکمل کیا ہے، تب انسانیت سے اپنا رابطہ کاٹا ہے کہ اب تمہیں جو بھی ضرورت ہوگی اس کا جواب تمہیں اس کتاب میں مل جائے گا. جواب دیے جائیں. ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین. اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اب دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے، اللہ تمہارا حساب لے گا، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تو ہر رسول کے زمانے میں ایسا ہو. تو اللہ پاک نے ہمیں جان کر پیدا کیا ہے. پیدا کر کے تجربے سے نہیں جانا. ماں باپ کو تجربے سے حاصل ہوتا ہے. ماں باپ دھوکہ کھا سکتے، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتے. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، اس نے جب تمہیں مٹی سے اٹھایا تھا، زمین سے، وہ اس وقت بھی تم سے واقف تھا کہ تم اس مٹی میں، آدم کی اس مٹی میں تم کہاں ہو. کب سے اللہ نے ہمارے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. نظر رکھی ہوئی ہے تو ہم آج ہیں. نسلوں میں منتقل ہوتے رہے، ہمیں وہ سنبھال سنبھال کے رکھتا رہا، ہمیں پھر وقت پر ہمیں نکالا. اس کہیں درمیان میں مس نہیں ہونے دیا. اس
آج تمہیں بابے چاچوں اور درباروں کی ضرورت پڑی ہے، وہ تو تمہیں کب سے سنبھال کے رکھ رہا، جب ان بابے چاچوں کا چاچا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ آج تم اسے چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جاتے ہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے رحم میں جنین تھے، لوتھڑے کا ایک ٹکڑا تھے جس پر صرف نشان لگا ہوا تھا، سپاٹس لگے ہوئے تھے کالے، یہاں آنکھیں بننی ہیں، یہاں اس کی ناک بننی ہے، یہاں اس کا منہ کھلنا ہے، اور اس ظالم نے پھر اللہ کو نہیں پکارنا، پھر زندہ پیر کو پکارنا ہے، اس منہ سے پھر اللہ نہیں نکلنا۔ وہ ناک نقشہ تمہارا بنا رہا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ کیمری کا اپنا ماڈل ہوتا ہے تو ساری کیمریاں ویسے ہی ہوتی ہیں، اسی جگہ ہر ترتیب ہوتی ہے، لیکن ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، ہر بھائی کی اپنی تصویر ہوتی ہے، اپنی عادت ہوتی ہے، اپنی آواز ہوتی ہے، ایک جیسے کوئی ماں نہیں جنتی۔ یہ ورائٹی کون لاتا ہے؟ یہ جینز کے ساتھ، یہ ڈی این اے کے ساتھ کون چھیڑ چھاڑ کر کے تبدیل کر دیتا؟ کیا میرا ارادہ اس وقت ہوتا ہے؟ میں خود یہ کرتا ہوں؟ یا اماں اے سی کے سامنے سوتی ہے تو بدلی ہو جاتی، دوسری پنکھے کے سامنے سوتی ہے تو بدلی ہو جاتی، تیسری کوٹھے پہ سوتی ہے تو بدلی ہو جاتے؟ کون یہ کرتا ہے اگر کوئی نہیں ہے تو؟ کس نے اسپائنل کارڈ کے اندر وہ کیبل ڈالی ہے؟ جہاں کنیکشن کی ضرورت تھی وہاں سے کنیکشن نکالا ہے، ڈسکوں کے درمیان واشل رکھی ہے، اس واشل کی لوبریکیشن کا نظام بنایا ہے، وہ کون ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی غداری ہے، اس لیے اللہ پاک کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ بہت بڑی غداری ہے کہ مقدمے کا گواہ بیٹھ جائے، کائنات میں سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ چیز انسان ہے، اس کے صرف ذہن کا ابھی تک احاطہ نہیں کیا جا سکا، اور یہ تو بلا ہے، یہ بلائیں ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے، اسے تخلیق کی قوت عطا کی گئی ہے۔ شیر اسی طرح غار میں رہتا جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا، چیتا آج بھی چڑھ کے درخت پہ اسی طرح سے ہوتا ہے، کچا گوشت کھاتے، نہ تکے نہ جناب والی وہ کچھ بھی۔ یہ تمہارے اندر یہ کریٹیوٹی کہاں سے آئی؟ اس خالق نے دی۔ لباس تبدیل کر لیتے ہو، عمارتیں کیسی کیسی بنا لیتے ہو۔ بہت بڑی غداری ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو اس ذہن سے کام لے کے رب کے وجود کی دلیل بننا تھا، ثبوت بننا تھا، وہی کھڑا ہو کے کہتا خدا ہی کوئی نہیں۔ بہت بڑی غداری۔ جب ثبوت خود یہ کہے کہ دلیل دو، تو دلیل کیا ہے؟ سورج چڑھ کے کہے کہ ثبوت دو، سورج چڑھا ہوا ہے، اور تو چلتا پھرتا، ثبوت نہیں ہے اس کی خدائی کا، اس کے وجود کا۔ تیری بصارت اس کی بصارت کا ثبوت نہیں ہے، دیکھنے والا ہی دیکھنے والا بنا سکتا ہے، اندھا نہیں بنا سکتا۔ اندھے کو کیا پتا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ سمیع ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت میں ہوں۔ میری سماعت یہ بتاتی ہے کہ میرا خالق سماعت رکھتا ہے، وہی کہے کہ خدائی کو نہیں۔ باقی گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نہیں۔ یا اس کے مینٹیننس کے لیے دوسروں کے پاس جانا شروع کر دیں۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہماری تقدیر لکھی۔ تقدیر کیا ہے؟ کہ فلاں کی طرح ہوگا، فلاں کی طرح ہوگا، آواز ایسی ہوگی، بال ایسے ہوں گے، اس عمر میں یہ بیماری لگے گی، یہ ساری چیزیں اللہ کی طے کرتا۔ بیماریوں کے علاج جو دریافت ہوتے ہیں، یہ بھی تقدیر ہے۔ اس لیے ہمیں علاج کروانے کے لیے تداوو، اے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے بندو علاج کرواؤ۔ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی کہ اس کی دوا پیدا کی۔ ہمیں دریافت کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کا علاج موجود ہے۔
دنیا صحیح کرتی. یہ ساری تقدیریں ہیں. ارادہ ایک الگ چیز ہے. بندے نے نیکی اور بدی کا ارادہ کرنا ہے اور ٹولز اللہ نہیں دے گا. جو بچہ غلط لکھتا ہے اپنے پیپرز کے اندر، اسٹیشنری اس کو بھی اسکول والے ہی دیتے. جب کہتے جس نے غلط لکھنا ہے اپنے کاغذ پہ پین لے کے آؤ بھائی، صرف انہیں کو ملیں گے جو ٹھیک لکھیں گے. ارادہ انسان کرتا ہے، اس ارادے کو پورا کرنے والے سارے ٹولز اور صلاحیت اللہ انیبل کرتا. زانی کے اندر بھی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، وہ مس یوز کرتا ہے اس کو، اسی لیے اس کا مواخذہ ہوگا. اس لیے اس کا مواخذہ ہوگا. خیانت پر اس کا مواخذہ ہوگا. اس لیے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان پر اس امانت کو پیش کیا تھا. اٹھاؤ گے؟ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے پوچھا نہیں. والجبال، اور پہاڑوں کو کہا، کوئی ہمالیہ کو کہا بڑے سینہ تان کے کھڑے ہو، ارادہ دوں کل مواخذہ کروں گا میں اگر مس یوز ہوا یہ ارادہ. تو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ابینا، انہوں نے انکار کر دیا. یہ جو مردہ چیزیں ہوتی ان کی جمع جو ہے یہ مؤنث آتی ہے. فابین جب مجموعہ ہو جاتا ہے تو پھر مؤنث میں آتا ہے. فابین عورتوں کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا. مذکر کے لیے فاباؤ ان یضیفوہما، سورہ کہف میں اباؤ، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمانی کریں، میزبانی کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے ساتھی کی. فاباؤ فابینا، اور شیطان کے بارے میں فرمایا ابا، اس نے انکار کر دیا. فابینا یحملنا، انہوں نے ہینڈز اپ کر دی، انکار کر دیا اٹھانے سے. پیش ان کو بھی کیا گیا تھا. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے پوچھا نہیں کیا پیدا کر دیا گیا، میرا کیا قصور ہے؟ میں کہا تمہارے پاس دلیل کیا کہ تم سے پوچھا گیا؟ تم نہیں پوچھا گیا تھا. یہ آج تم کہہ رہے ہو تم سے نہیں پوچھا گیا تھا. اس نے پہاڑوں سے پوچھا، تم سے بھی پوچھا تھا. اس وقت تو شیر ببر بن کے کہا تھا چلو جی کوئی گل کر لیں گے. پوچھا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا. الستو بربکم قالوا بلا. آج تمہاری میموری کام نہیں کر رہی ہے، جب موت پر نزع کا عالم طاری ہوگا تو یقین کریں کہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ ایک میموری کارڈ نکال کے دوسرا ڈال دیتے، پھر یہاں کی کم اور وہاں کی زیادہ کام کرے گا. بندہ مومن مخلص ہو، واقعتاً مومن ہو، صرف منافق نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانے گا جس طرح اپنے باپ کو اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. اسے شناختی کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس وقت اس کا عالم یہ ہوگا. یعنی حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہارا رسول ہوں، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میرے رسول ہیں. اسی یقین کے اوپر یہ اللہ کے رسول. فَآبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اشفقنا منہا، کس سے ڈر گئے؟ محاسبے سے ڈر گئے کہ یہ اختیار مل جانا اور پھر فوری گرفت نہ ہونا، اللہ کا نظروں سے اوجھل رہنا، میں کتنی دیر اس کو سنبھالوں گا ارادے کو. تو ساغر صدیقی کہتا ہے میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا. انسان ہونا ہی خطا کا پتلا ہونا ہے. انسان پہ نسیان سے ہی انسان بنا ہے. آدم علیہ السلام سے پہلی غلطی نسیان میں ہوئی ہے. اللہ پاک گواہی دیتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ. ہم نے عہد لیا تھا آدم سے پر بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں گناہ کا عزم نہیں پایا.
جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، ناسیا۔ یہ نسیان سے انسان بنا ہے اور یہ انسان کی ضرورت تھی۔ یہ نسیان اس لیے کہ انسان نے اس دنیا میں قیامت کی زندگی گزارنی تھی، اسے قدم قدم پر غم اور دکھ سہنے تھے، لہذا اس کی میموری اللہ پاک نے ری رائٹیبل لکھی ہے، رکھی ہے اس کے اندر، اور وہ فیڈ ہو جاتی ہے ہماری سہولت کے لیے۔ ابھی کوئی غم لگتا ہے اور ہر گزرنے والا لمحہ اس کو فیڈ کرنا شروع کر، جیسے آپ کے فیکس پیپر پہ لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ فیڈ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن وہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ غموں کے لیے ضروری تھا۔ یہ جو مرغیاں اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ جانور ہیں، ان کی میموری 24 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کسی کی ہفتے بعد ختم ہو جاتی ہے، کسی کی مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ انسان نے 60 سال یہ عذاب بھگتنا تھا۔ یہ زندگی کوئی عام کوئی معمولی چیز نہیں، پہاڑ سے نہیں ڈرے۔ یہاں قدم قدم پہ وہ مقام آتا ہے کہ جہاں آدمی پھسل کر گر پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ قیامت کے دن پل صراط سے پھسلیں گے، وہ وہاں نہیں پھسلیں گے، وہ یہاں پھسلے ہیں، وہاں ایکشن ریپلے دکھایا جائے گا کہ تم 30 سال مسلمان رہے ہو، تم 30 سال کا فاصلہ پل صراط پہ طے کر لو گے، اور جس دن تم پھسلے تھے وہاں پھسل جاؤ گے۔ یہ ہے جب تم مرتد ہو گئے تھے، یہاں تک تم آئے ہو جنت کی طرف، ہم کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے، یہ فاصلہ تم نے بحیثیت مسلمان طے کیا تھا، چل لو، جہاں تم گرے تھے وہیں وہ پھسلو گے وہاں پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔